قاسم علی شاہ صاحب یہ بتائیں, پہلے پکڑن پکڑائی کھیل لیتے. نہیں پکڑن پکڑائی نہیں کرنی چاہیے, تسی پکڑن پکڑائی نہیں کرنی, میں نے پتہ ہے میں پڑھ لینا ہے تو سنجیدگی جو کٹ لے. اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ یہ عید کتنی مختلف ہے پچھلی عیدوں کی نسبت, بچپن کی عید, لڑکپن کی عید اور اب یہ والی عیدیں, لیکن یہ عید خاص طور پہ کس لحاظ سے مختلف ہے اور کیا چیز مس کر رہے ہیں اس عید میں؟ اچھا دیکھیے, اس میں تو فیصل بھائی کو دوسری رائے نہیں ہے کہ بچپن میں, کیونکہ عید آپ کا ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کے زندگی کے تمام تہوار جو بچپن کے ساتھ آپ کی یادیں جڑتی ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی یہ تہوار ذمہ داری بن جاتے ہیں, اور ذمہ داری کی شکل ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اور آپ نے عیدی بھی دینی ہے, آپ نے دوسروں کی عید کو ممکن بنانا ہے. یہی آپ کی خوشی اور یہی آپ کی عید ہوتی ہے. ایک اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا دیکھیے, زندگی کے جتنے برس گزارے ہیں, یہ پچھلے 2-3 سال سے ملک کی حالت دیکھ کے یقین کیجئے دل خون کے آنسر ہوتا ہے. اور اس دفعہ کا بڑا چیلنج, چند دن پہلے ٹرین والا سانحہ ہوا جی, بہت بڑا سانحہ ہے, اور آپ ان فیملیز کی اس وقت حالت سوچئے جن کے پیارے گھر عید منانے جا رہے تھے اور اس گھر میں تابوت پہنچا. اور اس طرح کے کئی چیلنج ہیں جی ملک کے اندر, کتنے ایسے شہداء ہیں, آپ پچھلے 1 سال میں دیکھ لیجئے فورسز کو کتنا کام کرنا پڑ رہا ہے. پھر اس سے بڑھ کے ملک میں جو ڈیوائیڈ ہے, یہ بڑا دل دکھاتا ہے جی. یہ ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں اوورسیز ملتے ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں, پاکستانی پاکستان میں پریشان. خوشی کا تو سامان ہوتا ہی ہے عید, لیکن اس میں تھوڑی سی سنجیدگی اور کچھ چیلنج بھی ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم سنجیدگی پہ آئیں گے. آپ نے تفریق کی بات کی ہے, ویسے کہا جاتا ہے شاہ صاحب کہ موسیقی جو ہے وہ بہت سے دلوں کو جوڑتی ہے اور فرق ختم بھی ہوتا ہے. عدیل برکی صاحب موجود ہیں, مختلف ادوار میں موسیقی کے ذریعے انہوں نے کام کیا, لوگوں کو جوڑتے بھی رہے ہوں گے. لیکن عدیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے, اور آپ کے لیے یہ عید پچھلی عیدوں کی نسبت مختلف ہے یا ویسی ہی ہے جیسے پہلے ہوتی تھی؟ پہلی عیدیں اگر بچپن کی بات کریں تو وہ معصومیت, بے فکری, وہ سکون پرائز لیس, جب ہمارے کپڑوں تک کی فکر بھی ہمارے ماں باپ کو ہوا کرتی تھی. یہ عید یقیناً کافی مختلف ہے کیونکہ 2 ماہ پہلے میری مدر چلے گئے, تو ان کے بغیر اتنے سالوں بعد یہ عید. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عید کیونکہ منانا ہمارے لیے ضروری ہے, روزوں کے بعد نئے کپڑے پہننا اور عید سیلیبریٹ کرنا, تو اس کے رنگوں میں میں یقیناً پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایڈجسٹ ہو جاؤں. باقی میرا خیال ہے عیدوں کا مزہ وہ زیادہ ہوتا ہے جب ہم عید لینے کے لیے ضد کرتے ہیں. جب وہ لوگ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں تو صرف عید دینے میں وہ مزہ نہیں آتا. صحیح. تو اور پھر آج کی جنریشن میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو, یقیناً ہر ماں باپ جو دکھ ماں باپ نے دیکھے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس سے اپ گریڈ ہی رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بچے پھر بھی کوئی نہ کوئی کمپلیکسز لے لیتے ہیں, اور پھر ماں باپ, ہر ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا اور تمہیں تو ہم نے گاڑی لے کے بھی دی ہے, تم پھر بھی خوش نہیں. ہم 4 کلومیٹر پیدل چل کے اسکول جاتے ہیں. ہاں 4 کلومیٹر پیدل. تو ماں باپ اپنے سے اپ گریڈ بچے کو رکھتے ہیں. آج کی جنریشن جو ہے اس میں زیادہ تر بچے عیدیاں مانگتے نہیں ہیں. یہ احساس مجھے شدت سے اس دفعہ ہوا, تبھی میں نے اپنے بینکس میں جا کے نئے نوٹ لیے اور میں نے کہا وہی بچپن والی چیزیں کریں, بیکاز یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے. ہم نے اس جنریشن کو یہ بھی سکھانا ہے جی کہ سلام بھی کرتے ہیں, اور کیونکہ ہم جب عید مانگنے جاتے تھے تو ہمارے بڑے کہتے تھے پہلے سلام کرو, تو ہم کہتے تھے عید مبارک پھپھا جان, اور یا جو بھی رشتے. تو یہ روایتیں ایسے قائم رہنی چاہیے. یہ شیر خرمی ہمیں بھولنے نہیں چاہیے, یہ دودھ والی ابلی ہوئی سوئیاں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. ویسے ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جو ہمارے دور کی عید ہوتی تھی, ہمیں جو عیدی ملتی تھی ہم احسان مند ہوتے تھے. اب جو بچے ہم سے لیتے ہیں وہ ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے عید قبول کر لی. آپ بڑے اچھے تھے کہ احسان مند ہوتے تھے, ہم احسان مند نہیں ہوتے تھے. ہم بھی لے کے یہ جا وہ جا. اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ شام کو بچے اکٹھے, عیدی اتنی کلیکٹ ہو گئی ہے.
اب تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس نے اتنی دی ہے تم بھی جاؤ وہاں سے ان سے لے لو ذرا تو یہ بھی ہے احسان مند تو ہوتے ہی تھے تو ویسے ہمارے والدین اس میں ضرورت مند بھی ہوتے تھے یہ سچ ہے. جواد صاحب آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ میں نے تو برکی صاحب کی بات مجھے ایک دم یاد ہے کہ پچھلے 2 سال پہلے میری کزن مجھے ملی, اب ہم بھی 65 کے وہ بھی 60+, تو عید کا دن تھا نا, تو میں نے اس کو عیدی دی. یقین کریں کہ وہ نا اس کو ایسے پکڑ کے رونا شروع ہو گئی کہ اتنے سال بعد میں نے عیدی تو کیوں نہیں ہر سال دینا. تو وہ بھولتا, وہ بچہ ہے آج بھی ہے, وہ مانگتا ہے, کیا بات, سلسلہ ہے, لیکن اب وہ نہیں رہے. ایسے وہ عیدیاں جو تھیں مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ کچھ عیدیاں تو ہمیں ڈائریکٹ مل جایا کرتی تھیں, جو عیدیاں امی کی طرف سے آتی تھیں وہاں سے اچھی بھلی ڈیڈکشن ہو جاتی تھی, ٹیکس کاٹ کے پھر ہمیں عیدی ملتی. نہیں شام کو باقاعدہ حساب بھی میں ہی لیتی تھی کہ کتنے پیسے تھے کتنے خرچ ہو گئے. بالکل ٹھیک اب ہے. بعض اوقات میری تو کئی دفعہ پٹائی رہی کہ تو عہدے کو نہ کیوں عیدی لئی. شاہ جی وہ بچے کی بات ہوئی ہے تو آج بھی عید کے موقع پہ کوئی بچہ جاگتا ہے یا وہ بوڑھا ہی ہے بس؟ اچھا, ایک تو مجھے اس عید پہ تھوڑا سا مختلف تجربہ ہوا ہے. ویسے تو میرے کوئی 15 سالوں سے میں, یا شاید ہو سکتا ہے کہ ہاں 20 سالوں کے لگ بھگ ایک آرگنائزڈ طریقے سے میں جو ہے نا, میری کوشش ہوتی ہے میں خوشیاں تقسیم کروں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کروں جو لوگ مستحق ہیں جن کا حق بنتا ہے. یہ کوئی اللہ کا کرم ہے. جو مجھے اس سال ایکسپیرینس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس سال 2 پوتیاں دی ہیں. ایک اب سال کے قریب ہے, جی مہربانی, اور وہ سال کی تقریباً ہونے والی ہے, اور ایک جو ہے وہ 3 ماہ کی ہے. اب وہ جو سال والی ہے وہ تھوڑا دور ہے, وہ کبھی کبھی ملنے آتے ہیں والد کے ساتھ, امی کے ساتھ آ جاتی ہے. اور یہ جو ہے یہ میں اسی گھر میں جہاں پہ میں رہتا ہوں, بیٹا جو اس کے ساتھ سارا, تو اس کو نا میں اپنے روز میری ملاقات ہے, گود میں لے کے پھرتا ہوں. اب میں اس کے لیے جب چیزیں لینے جا رہا ہوں دونوں پوتیوں کے لیے, لیکن یہ چونکہ اب رہ رہی ہے, وہ مسکراتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کی خوبصورت ترین عید ہے. تو میں جب اس کی مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو مجھے اب محسوس ہوتا ہے, پہلے میں جانتا تھا اب مجھے احساس ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت. بالکل ٹھیک, خوبصورت بات. نظر عباس صاحب, جنب الکلیم صاحب کی جو بولی ہے اس سے آپ آغاز بھی کر دیں, لیکن پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کو یہ عید کتنی مختلف لگ رہی ہے؟ ہاں, اسے میری نہ مجھے اس کی خبر جائے گی, عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی. یہی ہوگا اور کیا ہوگا. عید پہ بھی سانو افسوسناک خبر سنا.